نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے، اور پروگرام ہمارا ہے قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن پاک میں مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اس کا کچھ حصہ ہماری معلومات کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، اور نہ صرف کہ معلومات میں اضافہ ہو بلکہ ہمارے لیے انسپریشن اور ہمارے لیے موٹیویشن کا، ترغیب کا، تشویق کا بھی سامان ہو، تاکہ عمل کا جذبہ بھی آگے بڑھ سکے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ کہ مستقل ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی ساتھ رہتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ اس سائڈ سے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور اس سائڈ پہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے الحمدللہ کہا نا، اس پر ابھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات آئے گی۔ کیا آئے گی؟ ذہن میں رکھیے، اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا، اور نہ آپ کہیں گے سر آپ نے کہا تھا اور آپ نے یاد ہی نہیں دلایا ہمیں، تو اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی بڑی دلچسپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور اسٹرگل اور جد و جہد سے بھری ہوئی ہے۔ حق کا اعلان کرنا اور توحید کا پرچار کرنا اور شرک کی نفی کرنا مستقل ان کی محنت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النحل میں، سورۃ نحل کے آخر میں ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کانت امتن قانتا للہ، وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے والے تھے۔ بہت نوٹ کیجئے گا، امت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم بہترین امت۔ تو امت تو ایک بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے نا، ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ امت کا لفظ استعمال فرمایا۔ گویا انہوں نے اپنی ذات میں اتنے کام کیے اکیلے کہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے بھی وہ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی امتحان ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا ہوتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بھی جو ہے وہ شرک میں مبتلا، کبھی پوری قوم کی جو شرک کا رویہ تھا اس کی نفی ہو رہی ہے، قوم ستارہ پرستی کرتی تھی اس کی نفی ہو رہی ہے، قوم بتوں کی پوجا پاٹ کرتی تھی تو بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا، یہ بھی انہوں نے اقدام فرمایا۔ وقت کا بادشاہ کون تھا اس دور میں؟ نمرود، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان انہوں نے بلند فرمایا۔ کبھی قوم ان کی جان کی دشمن ہو گئی اور ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آگ میں بھی چلے گئے تھے، لیکن اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آگ خود کچھ نہیں کرتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، کلیئر؟ اسی طریقے پر ان کو ان کی قوم نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو اپنے وطن کو وہ چھوڑ گئے تھے، عراق کو چھوڑ کر شام اور فلسطین کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کا اصل مقام کہاں تھا؟ گھر کہاں تھا؟ عراق۔ وہاں سے مائگریٹ کر کے کہاں چلے گئے؟ شام اور فلسطین۔ اور جب اللہ کا ایک حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں چھوڑ آئیں؟ بے آبا زمین، وہ مکہ مکرمہ، کہاں؟ عراق، وہاں سے شام اور فلسطین۔ اس زمانے میں جہاز تھوڑی تھے، کوئی ٹرین تھوڑی تھی، کوئی گاڑیاں، کتنا طویل سفر ہوگا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آبا زمین مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں۔ وہ اس میں بھی تیار ہو گئے کیونکہ کس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ پھر جب یہی بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ قربانی کا واقعہ بعد کے پروگرامز میں علیحدہ سے ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ایک زندگی کا پہلو ہے جہاں امتحانات ہی امتحانات ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ حق اور باطل کا جو معرکہ سجا ہوا ہے۔ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے، قوم شرک پر اڑی ہوئی ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے۔ تنہا پوری قوم کا مقابلہ کیا، تنہا پوری قوم کے سامنے حق کی بات پیش کی، تنہا پوری قوم کو حق کی طرف بلایا، تنہا قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی ہے، اور تنہا ہر طرح کے شرک کی انہوں نے نفی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ کانت امتن، اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے،
قانتا للہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں, خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کا عالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم سامنے آتا وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے. انگلش میں کہتے ہیں سرنڈر کرنا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, ہینڈز اپ سمجھتے ہیں؟ ہاں, اللہ بچا کے رکھے, اگر کوئی پسٹل رکھے تو کیا کرو؟ ہینڈز اپ. تو آپ کہتے ہیں ہینڈز اپ, تم جو کہو گے وہ مانوں گا. ہمیں ہینڈز اپ کرنے اللہ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ نماز شروع کرتے کیسے ہے نا, کرتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو جو کہے گا وہ مانوں گا میں, اے اللہ تو جو کہے گا وہ مانوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے فرمایا کہ جھک جاؤ, اسلم, اسی سے اسلام کا لفظ ہے, اسی سے مسلمان کا لفظ ہے. جب جب رب نے کہا کہ جھک جاؤ اے ابراہیم, قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے کیا عرض کی؟ میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہانوں کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قرآن پاک کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے اس کے سامنے جھک جاؤ. تو اذان کی آواز آئے تو جھکنا چاہیے نا بھائی جی. رمضان شریف میں رمضان کا روزہ رکھنے کا معاملہ آ جائے تو جھکنا چاہیے نا. امی ابو سامنے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ کیا کرو, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. اسی طرح قرآن پاک بتاتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کیا خیال اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے ان کے گھر کے سامنے پھینک دیں؟ خود کے بڑے آرام سے آم خود کھائے, چھلکے اٹھا کے ان کے گھر کے سامنے, استغفر اللہ. یہ بھی اللہ کا حکم ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے یتیم و مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو جب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وہ امت تھے اپنی ذات میں, اور قانتا للہ, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. ٹھیک ہے. اسی سورہ نحل میں آگے چل کر ذکر آتا ہے شاکرا لانعمی. شاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا. ارے آسان سا لفظ ہے نا بھائی. صابر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے والا. تو میرے پیارے بچوں, شاکر کا مطلب کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا. دوبارہ, شاکر کا مطلب شکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شاکرا لانعمی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. تو شروع میں نے ایک بات کہی تھی, اللہ نے مجھے یاد دلا دی. آپ نے الحمدللہ کہا تھا, تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے. اچھا, جب اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان فرماتا ہے نا, تو قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا, اسٹوری بک تو نہیں ہے نا. قرآن از بک آف گائیڈنس. کیا ہے قرآن؟ ہدایت کی کتاب ہے. تو جب اللہ پیغمبر کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں امت تھے, بڑے بڑے کام انہوں نے اللہ کے فضل سے کیے, تو ہمیں بھی بڑا سوچنا چاہیے. کیا؟ اور ہم بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا. اب سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے, سارے انسانوں کے سامنے اللہ کا دین ہم نے پیش کرنا ہے, بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات, اللہ کا فرما بردار بننا ہے, گناہوں سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سورہ رحمان میں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور 2 مرتبہ قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتا رہے. تو ہمیں بڑا کام کرنا ہے, امت والا کام کرنا ہے, اللہ کا فرما بردار بننا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیے جناب, یہ تو ہوا میری طرف سے. اب آپ لوگوں کی باری ہے. آج ہمیں یہاں سے کون کیا سنانا چاہ رہا ہے؟ جی بیٹا. زمزم اللہ کی لازوال نعمت ہے. زمزم پانیوں کا سردار ہے, جو کہ اللہ کی رحمت سے بی بی حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. ماشاءاللہ. زمزم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور پانیوں کا سردار ہے, اور اس کے سائنٹیفکلی بھی انالیسس کیے جا چکے اور دنیا دنگ رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر عطا فرمایا. نقطہ کیا تھا, ہم نے ایک اور پروگرام میں سمجھا. اللہ پر توکل کر کے بی بی حاجرہ نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو, آپ چلے جائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. لیکن توکل کے ساتھ انہوں نے سعی بھی کی تھی.
اسٹرگل بھی کی تھی، محنت بھی کی تھی، صفا اور مروہ کے چکر بھی لگائے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر زمزم جاری فرما دی اور انشاءاللہ قیامت تک وہ جاری رہے گا. جی بیٹا یہاں سے کون کیا سنا رہے؟ جی بیٹا. حج کے 7 ارکان ہیں، میں ان میں سے 2 سنانا چاہتا ہوں. ماشاء پہلا، احرام باندھنے کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں اور عرفات کی پہاڑی پر عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے حج کے اراکین میں سے یا مناسک میں سے 2 باتیں بیان فرمائی. ایک تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا بھی شامل ہے اور عرفات کے میدان کی حاضری بھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. مزدلفہ کا قیام بھی تو ہے، اس سے پہلے مینا کا قیام بھی ہے، پھر قربانی کرنے کا معاملہ بھی ہے، اور بالوں کا صاف کرانا مردوں کے لیے اور کچھ بال کاٹنا عورتوں کے لیے. یہ بہت ساری باتوں میں سے جو حج کے مناسک ہے آپ نے 2 کا ذکر فرمایا. بالکل صحیح ہے. جی یہاں سے کوئی اور ہے بیٹا؟ حج ایک ایسا رکن ہے جس میں تمام مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ رب کی عبادت کرتے ہیں. یہ منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. ماشاءاللہ، بہت سادہ انداز میں بڑی پیاری بات آ گئی. حج کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ ساری دنیا میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. بھلا کیسے؟ ابھی کووڈ-19 کا معاملہ ہے تو چھوڑ دیں، چند ہزار لوگ ہیں. انڈر نارمل سرکمسٹانسز کبھی 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ حج ادا کرتے ہیں. اچھا دنیا میں ایک مرتبہ کچھ لاکھ افراد کو جمع کرنا آسان ہے، لیکن ان لاکھوں لوگوں کو گھماتے رہنا. 8 ذی الحجہ ہے تو مینا میں، 9 ذی الحجہ ہے تو عرفات میں، 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں، اگلے دن سب کنکریاں مار رہے ہیں، پھر سب قربانیاں کر رہے ہیں، پھر اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. یہ مستقل انگلش میں کہتے ہیں منوورنگ. کیا کہتے ہیں؟ یہ مستقل چلت پھرت، ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، مستقل لاکھوں لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ جانا اور تمام مناسک کو اعمال کو انجام دینا، یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا بہت بڑا معجزہ ہے جو حج کی عبادت میں اس نے جاری فرما دی. ماشاءاللہ. یہاں سے کون کیا سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا. میں کلام سنانا چاہتا ہوں. آپ کلام سنانا چاہ رہے ہیں؟ سنائیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے معجب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا کلام ہے. جی ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کعبہ شریف کی زیارت عطا فرمائے اور وہاں جا کر بھی یہ کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ سنانا ہے ہمیں؟ جی بیٹا. حج 9 ہجری کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا. واہ بھائی واہ، ایک سنگل لائن میں بڑا زبردست جملہ ہمارے سامنے آیا. حج کی فرضیت کب آئی تھی؟ 9 ہجری میں. لیکن 9 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام حج کرنے نہیں گئے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور جب 10 ہجری کی بات آئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا. تو بہت ساری عبادات جو ہم پر فرض ہوئیں وہ الگ الگ مواقع پر. تو حج کا فرض ہوا 9 ہجری کو. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام الحمدللہ آج بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی، اور خاص طور پر آج کا لیسن کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات میں وہ کام کیے جو ایک پوری امت کے کرنے کا کام ہے، اور آج امت مسلمہ کو بڑا کام کرنا ہے. اربوں انسانوں تک کلمے کی دعوت پہنچانی اور اللہ کے دین کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے. ہم سے بھی اللہ کا مطالبہ ہے کہ مسلم ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. دل سے بھی شکر ادا کرنا ہے، مانے کہ اللہ کے انعامات ہیں. زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ.
اور پورے وجود سے بھی شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, ان صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت, اور اگلے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.